بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام کوثر ولایت میں ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے، ایک میسیج تھا، ایک پیغام تھا، ایک ٹریبیوٹ تھا، ایک سیلیوٹ تھا، ایک دعا تھی، ایک جذبہ تھا ان ماؤں کے لیے جن کی قربانیاں پشاور کے حادثے میں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، وہ شہادت کے رتبے پر پہنچے۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہماری یہ انسیڈنٹ بھی ہماری ماؤں کے دلوں پر اور ہماری بہنوں کے دلوں پر ایک دستک دینے والا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمارا فرض کیا ہے، اور ہم اپنی رسپانسبلٹی کو بینگ اے مدر اور بینگ اے ویمن، بینگ اے ڈاٹر آف اسلام ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں، یا ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ جاگنے کا وقت ہے، تھوڑا سا اس روٹین سے ہٹ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر میں چینج لانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب میں چینج لانا چاہتے ہیں، یا اپنے حالات میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں خود کو اندر سے بدلنا ہے۔ خود اپنی جو ایم لیس لائف ہے اس کے ایمز کو فوکس کرنا ہے، جو آبجیکٹ لیس لائف ہے اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو فوکس کرنا ہے۔ جب بھی ہماری لائف کے اندر ایمز اور آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے، فوکس نہیں ہوگا، ویژن نہیں ہوگا، نظریہ نہیں ہوگا، عقیدے کی بیسٹ کس طرح عقیدے کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا ہے، یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے، بلکہ جس چیز کے اندر وہ سوار ہوتا ہے، جس چیز کے ساتھ وہ سانس لیتا ہے، جس چیز کے ساتھ اس کی اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، جس چیز کے ساتھ اس کے اعمال کے درجہ بندی ہوتی ہے، اس کی نماز کی درجہ بندی ہوتی ہے، اس کی گفتگو کی، اس کے اخلاق کی، اس کے بیہیویئر کی، اس کی زبان کی، اس کی لینگویج کی، اس کی عادتوں کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی، اس کی ریلیشنز کی، ساری چیزوں کی درجہ بندی، ہر چیز کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ تو اسی عقیدے کے بحاف پر ہوتی ہے، جس طرح کا آپ کا عقیدہ ہوگا اسی طرح آپ کی درجہ بندی جو ہے آپ کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ان چیزوں کو بہت کھول کر بیان کیا ہے، اور اسی انسیڈنٹ کو جن کو ہم آج وقت کے امام کی بارگاہ میں دعا کر کے ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ان مدرس کے ساتھ، آج اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور اپنی قوم کو، اپنی ملت تشیع کے لوگوں کو جگانے کے لیے دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کہنی ہوتی ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں شیئر کرتی چلوں کہ جو اس وقت حالات ہیں ورلڈ وائڈ گلوبلی جو ہے نا، گلوب کے اوپر جا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا جا رہا ہے، تو اس ویژن کو، اس نظریے کو جس میں ایک منفی، ایک نیگیٹو اٹیک ہے یا نیگیٹو اٹیکس ہیں اسلام کے اوپر ہر طرف سے، اس میں پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آج بھی ناموس اسلام پر حملہ ہے، تو ناموس ہی اٹھے گی اور ناموس ہی سمجھے گی کہ ناموس کو کیسے بچانا ہے، تو پھر ہی حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری ہاں اب یہ سوچیں گے کہ ہم کیا کریں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کم از کم اپنی لائف کے اندر جو بے حسی اور جو لا تعلقی اور جو بے رغبتی ہم نے وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی ہوئی ہے، یعنی ہے خالی زبان سے کسی چیز کو کہنا اور چیز ہے، لیکن اس چیز کا آپ کے وجود اور آپ کے قلب، آپ کے ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی روح کے اندر سے داخل ہو کے اس کا باہر آنا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ پورے وجود کے ساتھ آپ فروخت ہوتے ہیں، تب آپ جا کر اس چیز کو جو ہے نا اس بیان سے ہم نکلتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ لفظوں کی جنگ میں ہم بہت بڑے بڑے لفظ بول دیں اور پھر عملاً ہمارا دل مردہ ہو، اور عمل کے میدان میں ہم سب سے پیچھے بلکہ ہوں ہی نہ، میرا خیال ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے میری ریکویسٹ ہے کہ we have to realize our responsibilities towards حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، towards معصومین علیہ السلام، کہ آیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر
غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم ٹیبلز میں اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی شوہر، اپنے جو ہے نا جاب ایکٹیویٹیز، بزنس پلان، سب چیزوں کو رکھا ہے، لیکن ویئر از دی ٹائم فار معصوم علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. جب ہمیں یہ سمجھ آئے گی تو ہمارے وقت کے اندر بھی برکت آئے گی. جب ہم ایک وقت مخصوص کریں گے، مقرر کریں گے، خالی نماز کے لیے نہیں بلکہ اپنے وجود کے اندر وہ معرفت پیدا کرنے کے لیے. بہرحال یہ ایک دستک ہے اور امید ہے کہ آپ تک یہ بات جو ہے ضرور پہنچے گی، اور میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں اور ہماری یوتھ خصوصاً جو ہے نا اس بات کے لیے اسٹینڈ ہوں گے کہ وی ہیو ٹو فائنڈ آور ریسپانسبلٹیز اینڈ ریئلائز آور ریسپانسبلٹیز اینڈ وی ہیو ٹو play positive and strong role in the community and wherever we are living and wherever we are performing in our responsibilities in community or in your job center or anywhere inshallah, in any field of life inshallah. تیسری بات انشاءاللہ کوثر ولایت پروگرام کے اندر جو ہم شرح صلوات کو لے کر چل رہے ہیں، لاسٹ ٹائم جو پچھلا ایپیسوڈ تھا ہمارے پروگرام کا، اس میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں جو میں نے کہا نا 100 میں سے آدھا % اس تفسیر کو یا اس تھوڑی سی فضیلت کو پیش کیا تھا کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور منزلت اور عظمت کو سوچیں تو پھر یہ بھی ساتھ سوچیں کہ جو منزلت اور مقام اور عظمت دینے والا ہے خود رب العالمین ہے، اس کے نزدیک وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ریئلائز کرنے والے کی، ان پر ان کے اعلیٰ مرتبے اور مقام کو انڈرسٹینڈ کرنے والے کا جو دل اور دماغ اور وجود ہے وہ بھی کتنا معتبر ہو جاتا ہے. تو پھر یہ مثال میں نے اس لیے کہا تھا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتبۃ تشیع، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، کہ ہر کوئی دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ باعزت ہو. کون ہے اس زمانے میں جو یہ نہ چاہتا ہو؟ اور پھر یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا، ہم ڈیفائن کریں گے کہ آیا دنیا کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، بزرگوں کی نظر میں، گھر والوں کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں، کمیونٹی کی نظر میں، یا اللہ کی نظر میں؟ دیر از اے ڈفرنس. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کو آپ بلینز ٹائم بھی if you try to please them you cannot be successful. This is true. کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے ہم. کوئی نہ کوئی ضرور ایسا پوائنٹ آ جائے گا کہ جہاں پر یہ بات ہوگی کہ نہیں، یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے. اس لیے فرام ویری فرسٹ ڈے ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی اپنی لائف میں ہم انجام دیں گے، جو کچھ بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہماری تھنکنگ ہے، ہماری ٹاکنگ ہے، ہمارا بیہیونگ ہے، ہماری ایتھکس ہے، ہماری ریلیشنز ہیں، ہمارے بیہیویئر ہے، ہماری عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے، ہمارے ایموشنز ہیں، ہماری جو ہیں وہ ریلیشنز ہیں، ساری چیزیں جو ہیں، جو کچھ بھی جن کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں، لیٹس تھنک اباؤٹ کہ جو کچھ بھی کریں گے اس کے بعد اللہ کے لیے کریں گے. That's it. خالصتاً للہ، للہیت ہوگی. اس کے بعد للہیت جب آئے گی تو ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور محبت کا جذبہ بھی انسان کے وجود کے اندر، اور اس للہیت کے آنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے آنے کے لیے کوئی سیڑھی ہونی چاہیے، کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی کلاس ہونی چاہیے، کوئی جو ہے نا اسکول ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی جگہ ہونی چاہیے نا. جیسے آپ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کوئی کورس جوائن کرتے ہیں، کچھ بھی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہوتی ہے، کوئی کسی سند کو لینا چاہتے ہیں، کسی سرٹیفکیٹ کو لینا چاہتے ہیں، کسی مقام پر جانا چاہتے ہیں، کسی اسٹیٹس کو پانا چاہتے ہیں، کسی عزت کو پانا چاہتے ہیں، کسی مقام پر جانا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کو کسی چیز میں انٹر ہونا پڑتا ہے. تو آئی ایم کنیکٹنگ مائی دس پوائنٹ آف ویو، دیز ٹاکنگز
with my X program with the last week, which I have described, کہ the best way you entered yourself, the best way you will be close to Allah inshallah, and you will get best status and best respect in the eyes of Allah and towards معصومین علیہم السلام چاہتے ہیں تو پھر صلوات is the best. یہ میں نے کہا تھا اور میں نے پروف بھی دیے. بہرحال اس میں اس پروف کے ساتھ کہ جو جتنا با عظمت ہے, جو کوئی بھی اس کے ساتھ جڑے گا اس کی عظمت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. تو یہاں پر 4-5 ٹائپس آف گروپس جو ہیں انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے. جیسے صاحب کشاف اور ایک گروہ اور ہیں, انہوں نے صلوات کو اصلی حرکت دینا یعنی سالوین کے معنی میں تحریر کیا ہے. اور دوسرا گروہ ہے انہوں نے صلات کے معنی کو دعا میں کیا ہے. دیکھیے فرام ویری فرسٹ اسٹیپ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اقیم الصلاۃ لفظ صلاح ہے اور سل دعا کے معنی میں ہے. بعض مقامات پر ڈیپینڈس کہ ادا کون کر رہا ہے, بعض مقامات پر رحم کے معنوں میں ہے, بعض مقامات پر تزکیہ کے معنوں میں ہے, بعض مقامات پر جو ہے مغفرت کے معنوں میں ہے. ڈیپینڈس کہ کر کون رہا ہے, ادا کون کر رہا ہے. تو اس لیے دس از دا بیوٹی آف قرآن, دس از دا بیوٹی آف کلام الہی, کہ انسان امیزڈ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ پر شخصیت بدلی جملہ وہی ہے, شخصیت بدلی لیکن ساتھ ہی میسج مفہوم اور معنی بھی بدل گیا. انشاءاللہ ہم اس ٹرانسلیشن کو جاری رکھیں گے, آپ اس کے معنی کو. ہمارے ساتھ کالر ہیں, بسم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد بخاری عرض کرو اٹلی سے. جی بسم اللہ, سجاد بخاری صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعائیں, آپ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ جی پروردگار عالم کا احسان ہے, شکریہ, آپ سب کی دعا ہے. سب سے پہلے تو خوشی اس بات کی کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ایک دفعہ پھر آپ حجائز کی سکرین پہ جو ہے آپ تشریف لائیں, اور آپ کے والد حسنہ سے جو ہے وہ یقیناً ہماری قوم کی بیٹیاں بچیاں مائیں یقیناً مستفید ہوتی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ قوت کے ساتھ مستفید ہوں گی انشاءاللہ. آپ کو واپسی پہ بہت بہت مبارکباد, چونکہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے سمجھیں کہ چلے, کیونکہ کام وام کرنے باہر جو ہے مردوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی جی. تو پروگرام نہیں دیکھ سکا, پچھلے ہفتے رہا بھی ہوں یو کے میں بھی, وہاں پہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی. تو گزارش یہ مجھے آج کرنا ہے آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ کہ جو اس وقت ہدایت کے خلاف جو ایک بغض و عناء اور دشمنی کا بازار گرم ہے یو کے میں, مجھے یہ لاسٹ ویک وہاں پہ موجود ہونے کی صورت میں دیکھ کے سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. اور میں قبلہ مولانا صاحبان سے بھی یہی گزارش کر کے آیا ہوں اور آپ سے بھی یہی امید کروں گا کہ جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, جو آپ کے پاس جس محاذ پہ آپ موجود ہیں اور محمد والے محمد کا پیغام جو ہے جس بہترین طریقے سے آپ عام کر رہی ہیں, اسی پلیٹ فارم پہ میں آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی قوتوں کو, اپنے ہر جو بھی ہم میں موجود ہے قوت اظہار موجود ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پروپیگنڈا کی مہم کو, اس بغض و عناء کی مہم کو جو کہ ہدایت کے خلاف بڑے زور و شوروں سے جاری ہے, اس میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بھی شامل ہیں اور پرائے بھی شامل ہیں. تو اس کا توڑ جو ہے وہ آپ کی شکل میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ ماشاءاللہ خود بہت ذہین ہیں, سمجھدار ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ جہاں پہ یہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے ہدایت, اب تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ہدایت کو بند کروانا ہے. بڑے ہی ستم اور ظلم کی بات ہے یہ, اور اسے مختلف حیل و بہانوں سے جو ہے وہ ہدایت کے اسٹاف کو, ہدایت کے جو بھی کچھ ہدایت کا ذمہ دار ہے اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ بڑی بڑی آفرز کے ساتھ اور
پتہ نہیں کیا کیا. میں آنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اس سلسلے میں جی میں لیکن جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں بھی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی کوششوں کو بروئے لائیں گی اور ہم بھی انشاءاللہ امام کے مشن کو جہاں تک بھی ممکن ہو سکا آگے لے کے جائیں گے. جی بخاری صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی مولائی اور ماشاءاللہ فعال کردار اور شخصیت ہیں اٹلی کے اندر بھی اور ویسے بھی مطلب جتنے بھی ہمارے ملت تشیع میں کافی خدمات آپ کی ہیں اور ہدایت کے اندر بھی. آپ نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا. میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور ایک عاشق محمد و آل محمد کی حیثیت سے ہم لوگ پہلے دن سے علی ولی اللہ کی صدا کو اس پوری فضا اور آسمان تک سننے کے لیے اس ہدایت کے پلیٹ فارم سے جب شروع ہوا تھا تب بھی دل و جان سے ساتھ تھے. درمیان میں 3 سال 4 سال دور جا کر بریڈ فورڈ تک پروگرام کرتے رہے, آ کر ریکارڈ کرتے رہے, 8 پروگرام پورا کچھ کیا. درمیان میں آپ کو بھی پتہ ہے تھوڑا بہت مصروفیات تھیں, کچھ ایسا تھا کہ شاید میں پرسنلی اپنے آپ کو بہتر فیل نہیں کر رہی تھی تو میں نہیں تھی. شاید میرے ابھی آنے کی وجہ بھی یہی ہو کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی کم علمی یا جہالت کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے یا کینے کی وجہ سے مشن محمد و آل محمد پر اثر پڑے گا, یہ بھول ہے. اور حق و باطل آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں قوم کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ انفرادی جو آپ کے ذاتی اختلافات ہوں کسی بھی جگہ پر اس کو اجتماعی اور ملی اور قومی نہیں بنانا چاہیے, وہ کسی بھی جگہ پر ہوں. ٹھیک ہے کسی کا پرسنل, کسی کے ساتھ لباس کا, رنگ کا, ملک کا, قوم کا, ملت کا کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی بھی کسی کو بھی. مطلب مجھ پر بھی شاید لوگوں کو کہ بولنے کے اوپر ہوں کہ ہم ایسے بولتے ہیں میں نے کئی دفعہ سنتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال ایکٹنگ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے جیسے ہیں ویسے ہی پیش ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر کہوں گی اسی ہدایت کے پلیٹ فارم سے اور ہمیشہ لوگوں سے کہا, جو بھی ہمارے دور نزدیک قریب کے لوگ ہیں اور مطلب تھے اور انشاءاللہ آگے تک ہے, ہماری تو ٹیم انشاءاللہ مخصوص ہے اور بڑی مضبوط ہے اور بتوفیق محمد و آل محمد خداوند متعال جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ بنا میں معصومین علیہم السلام خصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کے سائے کے نیچے چل رہے ہیں, میں سب کی توفیقات میں برکت کی دعا بھی مانگتی ہوں. اور انشاءاللہ ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ذاتی طور پہ کسی سے آپ کو تھوڑی بہت کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو قومی امانت ہے, قومی چیز ہے, جو قومی ورثہ ہے, قوم کی امانت ہے, قوم کے لیے ہے, جس میں قوم کی امنگیں ہیں, قوم کے جذبے ہیں, قوم کی تعلیم ہے, ملت تشیع کی مضبوطی ہے, سربلندی ہے, علم ہے, پرچار ہے, مذہب کی عزت ہے, یہ چیزیں ساری افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اب پھر کہوں گی کہ ہم اپنی کم علمی سے یا کم ہمتی سے دوسروں کو افیکٹ نہ کریں اور نہ ہی بلکہ خصوصاً ہدایت ٹی وی کو بھی. تو بہرحال بخاری صاحب نے بہت درد والی باتوں کو چھیڑا اور پروردگار آپ کو جزا دے, شکریہ آپ پروگرام میں آئے. لیکن ہم اپنے ناظرین سے یہی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے وہی بات جو میں نے بخاری صاحب سے کہی ہے بلکہ سب کو کہی ہے, ہو سکتا ہے کہ پرسنلی کسی ایک بندے سے آپ کو کسی سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہو آپ کو ذاتی طور پہ کسی بات سے اختلاف ہو, لیکن پورے کے پورے اس سے آپ اس ایک اختلاف کی وجہ سے پوری اس چیز کو آپ افیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بحق محمد و آل محمد آج کے زمانے میں اس آخری دور میں آخری زمانے میں جو مشکلات سے دوچار ہے, اسلام بھی ملت تشیع تو ہے جس میں یلغار ہے, منفی سوچ کی, اناج کی اور دشمن اسلام کی, دشمن تشیع کی, سب کی یہی کوششیں ہیں کہ لوگوں کو کمزور کیا جائے. میں سمجھتی ہوں اس وقت جو اہل علم لوگ ہیں, جو خصوصاً جو علماء ہیں, ان کا کردار بہت ضروری ہے اور اسٹرانگلی اور اعلان کر کے ضروری ہے کہ قوم کو اور سب لوگوں کو کلیئر ویژن کے ساتھ متحد کیا جائے, یونٹی دی جائے. اور جو چھوٹے چھوٹے مطلب
पर्सनल किसी के इख्तलाफात हैं उनको इज्तिमाई और मिली ना बनाया जाए। बाकी अपने देखने वालों को भी यही कहूँगी। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारी इस हिदायत टीवी को भी और जितने भी सिंसियरली इस मिशन मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ चल रहे हैं सबको हिफ्ज़ अमान में भी रखे और ख़ुद वक्त के इमाम इंशाअल्लाह के गैब से मदद फरमाए। फिर हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद शकील लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी याकूब भाई आप खैरियत से हैं? बातें सुन रहा हूँ। हकीकत ये है कि जब तक इश्क मोहम्मदी दिल के अंदर ना सल्लल्लाहु अलैहि उतरे वसल्लम तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। बेशक अपने अंदर इश्क पैदा करो। हर आदमी को मैं अर्ज करता हूँ कि जब तक दुनियादारी में रहते हैं तो दुनियादारी में रह के इश्क नहीं हो सकता। सही बात है। जब तक आप अल्लाह ताला को हासिल नहीं कर सकते तब तक दुनिया से प्यार करना चाहिए, ये बेमानी रखता है। दुनिया से प्यार उस वक्त करो जब आपका अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल वाले बात आपके ऊपर राजी हो जाए। जब राजी हो जाए तो फिर दुनिया आपकी है। आप जिनके साथ भी प्यार करें वो प्यार मोहब्बत खुदा हो जाएगा, फिर मोहब्बत रसूल हो जाएगी, फिर मोहब्बत अहले बैत हो जाएगी। बेशक ये है कि पहले अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल को हासिल करने की कोशिश करो और ये बगैर इश्क के नहीं चांस नहीं है। कोई भी किसी के पास भी जब तक इश्क नहीं होगा अपने अंदर किसी को बताने की जरूरत नहीं। इतनी मोहब्बत पैदा करो जिस तरह बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत पैदा करता है, इसी तरह मोहब्बत पैदा करो तो अल्लाह ताला के नबी आपके घर में आ जाएंगे और आपको शफकत से नवाज देंगे और आपको अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाएगी। इसी के साथ जानना चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया और जनाब को के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया शुक्रिया। याकूब भाई ने अब बेहतरीन बात की है कि जब तक वो मोहब्बत जिस मोहब्बत की बुनियाद पर जिस मोहब्बत को दिल में लेकर हम दुनिया का सारा निज़ाम लेकर चलते हैं उस निज़ाम में उस मोहब्बत में मोहब्बत यानी मरकज़ और मारिफत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद टूट कर रसूल को चाहना नहीं होगा तब तक इंसान की इबादत में भी वो तासीर पैदा नहीं होगी और ना ही इंसान के आमाल में वो तासीर पैदा होगी। हम सलात के मानी को लेकर चल रहे थे, जैसे डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट मानी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह बोलिए। हम लोग इंशाअल्लाह रहते दुनिया तक हिदायत टीवी के साथ है। ये चैनल हमारे चैनल इमाम ज़माना का चैनल है, इस पे कोई आंचाने नहीं देंगे जब तक दम में दम है। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखें ना हमारे मोमिनीन ज़रा सी बुखारी साहब आवाज़ पड़ती है तो हमारे मोमिनीन के दिलों में जज्बा है और मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह ये किसी वही ना कौम की अमानत है, कौम का विरसा है, कौम का असासा है, मिल्लत तशय्युअ का असासा है इंशाअल्लाह। तो खुदा इन मोमिन को भी सलामत रखे और इंशाअल्लाह ख़ुद गैब से इमाम इसके लिए मदद करेंगे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। एक बहुत ही चलते चलते वो मानी आपकी खिदमत में मैं रखना चाहती हूँ कि जैसे कहा गया, जैसे बाज़ ग्रुप्स जो हैं, जैसे मैं डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना मैं उनका रेफरेंस दे के बात कर रही हूँ। साहिब कशाफ जैसे मैंने नाम लिया किताब का, उन्होंने सलात को सल्ला। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन जी बिस्मिल्लाह। अभी आज़ाद टीवी की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि मेरा नाम सईद अली जान शाह, मैं लूटन से बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दूं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि नुक्ता मरकज हमारे लिए सिर्फ अली वलीउल्लाह है। बेशक। और सबसे पहली सदा अली वलीउल्लाह की इसी चैनल से गुजरी। अहसन। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे उलमा ने जिन काविशों से, जिस मेहनत से, जितने इब्हाम थे, तशय्यो पर थे, इल्जाम थे, उनको साफ किया है। हमें उन उलमा को भी नहीं भूलना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या क्या बदतमीजियां और कठिन मंजिलें सही हैं इसमें। सही बात। तो हमें उनको अगर भूल जाएं तो हम एहसान फरामोश होंगे, उनके भी और आले मोहम्मद के भी। जी जी। तो हमारा किसी की बात से, किसी के नजरिए से
किसी के थोड़ी सी इधर उधर नजरिए से इख्तलाफ तो हो सकता है, जिसको हम एक मुहज़्ज़ब तरीके से डिस्कस कर सकते हैं आपस में और एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मकसद ये नहीं है कि अगर कोई मुझे बंदा पसंद नहीं है तो जो आले मोहम्मद की आवाज बुलंद करने वाला चैनल है मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही। और बुखारी साहब, अब आप दिल पर कोई बोझ ना रखें, इंशाअल्लाह मौला इमाम ज़माना हम सबके साथ हैं। और एक जुमला यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, अपना शाह जी हमारे लूटन से मोहतरम बुजुर्गवार थे, इनकी बात से कि सबसे पहले आवाज़ बुलंद हुई। मैं यही कहूँगी कि दीन जो है वो जितना समझाया, जैसे पहचानवाया, जैसे दिखाया, कोई किताब 70 से ज़्यादा रेफरेंस मौजूद हैं, 1,20,000 लोगों के सामने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान में बता दिया। दुरुस्त। अब दीन की इज्जत, दीन की तशरीह, इस्लाम की नामूस, इस्लाम की असल तशरीह, इस्लाम का असल वक़ार और इस्लाम की असल तफसीर, सारी वही दो शख्सियात के दरमियान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम, जो वो मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु के फिदा में गदीर के मैदान में गूंजी। अब वो मरकज, वो मंजिल, वो मकाम, वो वहीं पर है। जो उससे हटकर सोचेगा अलग, वो जहां मर्जी जाए और बनाए, वो उससे हटकर होगा। वो दीन नहीं होगा, वो इस्लाम नहीं होगा जिसका पैगंबर ने ऐलान किया कि क्या तुम्हारे नफ्सों पर मेरा ज़्यादा हक नहीं है, मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हकदार नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ। पहले मनवाया, बताया, समझाया, उसके बाद अब दीन, मिल्लत इस्लाम वहीं पर खड़ा है, वहीं पर है। जो उस नबुव्वत व इमामत व विलायत की मंजिल को छोड़कर जाकर किसी ने कहीं मस्जिद बना ली, कहीं बना ली, कहीं बना ली, अब जो भी मकाम, मरकज वही रहा। जो छोड़कर गया बागी वो है, जो उस नजरिए से निकला बागी वो है, जो उस जगह को छोड़ के निकला बागी वो है। वो जगह अपनी जगह, वो जो जगह, वो जो देने वाले हैं वो वहीं खड़े हैं, वो बागी नहीं है। जो छोड़कर जाएगा वो बागी है। हिदायत टीवी वहीं पर है जहाँ था। इसके बाद जितने भी चैनल बन जाए ठीक है, आवाज़ है, लेकिन बाकी का मफ़हूम आप समझ गए होंगे। और एक्चुअली जो अक़ीमुस्सलात और यसल्लून अलन नबी लफ्ज़ सलात है, लेकिन दोनों मकाम पर बदल गया है। अक़ीमुस्सलात हमारे लिए है, यसल्लून अलन नबी में अल्लाह भी शामिल है, फ़रिश्ते भी शामिल हैं और हम लोग भी शामिल हैं। हमारा अक़ीमुस्सलात इस सलात के बग़ैर नहीं है जिसे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भेजने को कहा गया है, लेकिन जो खुदा सलावत भेज रहा है उसका मानी और मफ़हूम और है कि मेरी रहमतें और बरकतें जारी सारी थी हैं और रहेंगी क़यामत तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फ़रिश्ते भी यही बात करते हैं। फ़रिश्ते उनकी मदहत का एतराफ़ करते हैं, उनके तज़किया और उनके पाकीज़गी का। और जो हम हैं वो हम तलब मग़फ़रत करते हैं, हम तलब रहमत करते हैं। तीनों मानी डिफरेंट हैं, लेकिन भेजने वालों के हिसाब से इसका डिफरेंट मीनिंग्स है। नाज़रीन मोहतरम, हम इस दुआ को, इस प्रोग्राम को इसी तरह आप सबकी दुआ से लेकर चलते रहेंगे। और जो बीमार हैं उनकी शिफा के लिए दुआ। मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा अपने मोहब्बत के नूर से हमारे जो लोग भी हमारे हिदायत चैनल से या दीन इस्लाम से या तशय्युअ से कीना रखते हैं, अगर काबिल हिदायत हैं तो हिदायत दे, नहीं है तो उनके दिलों को दुरुस्त फरमा, उनके दिलों का इलाज फरमा। परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादत को मौला की बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। वक्त के इमाम की ज़हूर की ताजील के साथ, बीमारों की दुआ, शिफा की दुआ के साथ, जितने भी मुआविनीन हैं उनकी सेहत सलामती की दुआ के साथ आप सबके से इजाज़त चाहते हुए अपना बहुत ख्याल रखें और वक्त के इमाम की ज़हूर की दुआ को न भूलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।